السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 اور رکوع نمبر 1 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر بے شک ہم نازل کر دیں علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتوں کو، وکلمہم الموت، اور بات کرے ان سے مردے، وحشرنا، اور ہم اکٹھا کر دے علیہم ان پر، کل شیء، ہر چیز، قبولاً، سامنے، ما کانوا، نہیں ہے وہ، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، الا، مگر، ان، کہ، یشاء اللہ، چاہے اللہ، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان میں سے، یجہلون، وہ جہالت کرتے ہیں، یعنی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 7 کے آخری رکوع میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو مکہ والے کافر ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ کوئی دکھائیں، جیسے پچھلے نبیوں نے معجزہ دکھایا تھا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پہ پارہ نمبر 8 کے شروع میں، اسی ان کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں نا، اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہر طرح کے معجزات یا ہر چیز جو وہ مانگتے ہیں نا ان کے سامنے لے آئیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اگر اللہ ان کو توفیق دے دے ایمان لانے کی۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو کافر ہے نا، یہ آپ کے سامنے ایسے ہی بہانے کرتے ہیں، طرح طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معجزہ دکھا بھی دیے جائیں گے تو یہ ایمان نہیں لانے والے، اکثر ان میں سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، جعلنا، ہم نے بنا دیے، لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانس، شیطان، انسانوں میں سے، والجن، اور جنوں میں سے، یعنی دشمن شیطان جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ یوں ہی الہام کرتا ہے، بات ڈالتا ہے، بعضهم، بعض ان کا، الی بعض، بعض کی طرف، زخرف القول، ملمہ والی بات، چکنی چپڑی بات، غرورا، دھوکے والی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ، نہ وہ اس کو کرتے، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افطرا کرتے ہیں۔ افطرا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی بات جو وہ گھڑتے ہیں، بناتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے نا، تو ان کے بھی انسان اور جن، شیاطین، دشمن ہوتے تھے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے، جیسے انہوں نے صبر کیا تھا تو آپ بھی صبر کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بتائی ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین نبی کے دشمن کیسے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتیں پھیلاتے ہیں اور دھوکے والی باتیں پھیلاتے ہیں، جیسے آپ منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، منہ سے بڑا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہمارا ارادہ تو اصلاح کا ہوتا ہے، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، اور دل سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، وہ دل سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف۔ ان کو اسلام کے اور مسلمانوں کی کوئی بھی کامیابی اچھی نہیں لگتی، وہ ہر وقت ان کا برا ہی چاہتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، ولیرضوہ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، ولیقترفوا،
اور وہ ارتکاب کریں اور تاکہ وہ ارتکاب کریں ما ہم جو وہ مقترفون جو وہ ارتکاب کرنے والے ہیں۔ ارتکاب کرنا یعنی کوئی عمل کرنا، کچھ کمانا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح کے یہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، دھوکے والی باتیں ہوتی ہیں جو یہ ایک دوسروں سے کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو منافق کی مثال دی، تو اس کی طرف کن لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان پختہ نہیں ہے۔ جس حساب سے کمزوری ہوگی آخرت پر ایمان میں، اس حساب سے دل جو ہے نا دھوکے والی باتوں کی طرف مائل ہوں گے، ان کے وسوسوں میں آپ زیادہ شکار ہوں گے۔ یہ شیطان کے وسوسے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں جو وہم والی باتیں پھیلاتے ہیں، ان کی طرف بھی ان لوگوں کے دل زیادہ مائل ہوتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ دھوکے والی باتوں کی طرف کن لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ والی یرزو تاکہ وہ اس سے خوش ہو، راضی ہو جائیں، ان کو وہ خوش ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں سے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ ان کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے اوپر پڑھ لیا، اوپر والی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو شیاطین جن اور انسان ہے نا وہ زخرف یعنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، دھوکے والی باتیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ ان کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ والی یک تعریفوں تاکہ وہ مرتکب ہوں، ما ہوں مقترفون جو وہ مرتکب ہونے والے ہیں، ارتکاب کرنے والے ہیں، یعنی وہ بھی گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہو جائیں۔ جو کمزور ایمان والے ہیں نا ان کو وہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پچھلی جو آیت ہے نا اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو سمجھنا ہے، ویسے یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ افغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، یہ جو غیرہ ہوتا ہے نا یہ بھی حرف استثناء ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے الا تو پڑھا ہے نا حرف استثناء، غیرہ بھی حرف استثناء ہوتا ہے یعنی سوا علاوہ کا معنی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو لفظ ہوگا نا اس کے ہمیشہ زیر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ افغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، ابتغی میں چاہوں، میں تلاش کروں، حکمن فیصلہ کرنے والا، وہو الذی اور وہ ذات ہے وہ جس نے انزل الیکم الکتاب اتاری تمہاری طرف کتاب، مفصلا مفصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفصیل سے لکھی ہوئی، جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ منزل نازل شدہ ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ حق کے، فلا تکونن بس ہرگز آپ نہ ہو، لام زبر الف لا کے ساتھ جب نون شد لگا ہوگا آپ نے ترجمہ کرنا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہ آپ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ آسانی ہے، آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن پاک میں ہر طرح کی تفصیل موجود ہے اور وہ اللہ کی طرف سے برحق کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وتمت اور پوری ہوگی، کلمت ربک آپ کے رب کی بات، صدقاً سچائی والی، وعدلاً اور عدل والی، لا مبدل لکلماتی نہیں کوئی بدلنے والا اس کی کلمات کو، اس کی بات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی بات اللہ تعالیٰ نے سچ کی، پوری کی، اور اللہ کی بات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے یعنی جو قرآن پاک ہے وہ سچائی کے ساتھ نازل شدہ ہے اور عدل و انصاف کی اس میں باتیں ہیں، اور اللہ کی نازل شدہ کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَإِن اور اگر تُطِعْ آپ اطاعت کریں گے، آپ بات مانیں گے، اکثر کی، من فی الارض وہ جو زمین میں ہے، یضلوک وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے،
یعنی اگر آپ کافروں کی یا لوگوں کی بات مانیں گے نا تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، تو آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا ظن، مگر گمان کی، وانہم، اور نہیں وہ الا مگر یخرصون، اندازے لگاتے، یعنی وہ صرف اپنے گمان اور خیال سے باتیں بیان کرتے ہیں، اور ان کی باتیں صرف خیالی باتیں ہیں، اندازے کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو آپ ان کی بات نہ مانیں اور وحی کے مطابق عمل کریں۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل، جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہو عالم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ عالم اسم تفصیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، فالو کے وزن پہ۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، جو ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر ذکر کیا گیا اللہ کے نام کا، ان کنتم، اگر تم ہو، بھی آیاتی، اس کی آیات پر، مؤمنین، ایمان رکھنے والے۔ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو اللہ کا نام لے کر جو چیز ذبح کی جاتی ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، تم اس میں سے کھاؤ۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو نا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو وہ جانور حلال ہوتا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا نام لے کر نہ ذبح کریں گے تو پھر وہ جانور حلال نہیں پھر ہوتا۔ اگر بھول گئے ہیں اللہ کا نام لینا، جیسے اب پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو زیادہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے، تو مسلمان کا ذبیحہ جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کسی قسم کا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے پاس عرابی آتے ہیں کچھ گوشت لے کر، تو ہمیں ان کے بارے میں وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ذبیحہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یعنی انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا ہے یا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہم کی صورت میں یہ ہے کہ اگر وہم ہونا کہ پتہ نہیں جس نے ذبح کیا ہے اس نے بسم اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اور وہ مسلمان ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہے نا، مسلمان کے علاقے میں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، مسلمان ہے، تو پھر اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، صرف وہم کی بنا پہ ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لینا چاہیے، اگر وہم ہو تو وہم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو نا یہ مفہوم بتایا ہے حدیث کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے ہے اور باب ذبیحۃ میں آئی ہوئی ہے، اور میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ کے نہ تاکلو، تم کھاؤ، مما، اس میں سے، جو ذکر کیا گیا، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہ، اس پر، وقد فصل، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما حرما، جو اس نے حرام کیا ہے، علیکم، تم پر، الا، مگر، مستوررتم، جو تم مجبور کیے جاؤ، الیہ، اس کی طرف، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، بہت سے، لیضلون، البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، اِنَّ، بے شک، ربک، آپ کا رب، ہوا، وہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور جو حرام جانور ہیں جن کو نہیں کھانا، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان کر دی ہیں، اور آگے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو ان کے علاوہ باقی سب جانور جو ہے نا وہ حلال ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روح سے حرام ہے، صرف وہی حرام ہے۔ میں آپ کو وہ پہلے بھی بتا چکی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ہم۔ صرف وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی بھوک میں مجبور ہو گئے، تو ان کے لیے ان حرام جانوروں میں سے اپنا پیٹ بھرنے کے مطابق کھانا جو ہے جائز ہے، اس کے علاوہ وہ اس میں سے نہیں زیادہ کھا سکتے۔ اور بہت سے جو لوگ ہیں نا وہ تو گمراہ ہوتے ہیں خواہشات کے ساتھ، یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطن
ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں یعنی کرتے ہیں گناہ، سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما باوجہ اس کے، کانوں جو وہ تھے، یقترفون جو وہ کماتے یا جو وہ تھے ارتکاب کرتے گناہوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی، جو چھپے ہوئے اور ظاہری جو گناہ ہیں نا، جو چھپ کے کیے جاتے ہیں یا ظاہری طور پہ کیے جاتے ہیں، سارے ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکسبون جو کماتے ہیں، اسما گناہ، یعنی وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون ان قریب ان کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا، بما اس کا جو، ساتھ اس کے وہ جو، کانو تھے، یقترفون وہ جو کماتے تھے، یعنی جو بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں نا، جو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، آخرت میں ان کو ان قریب بدلہ دے دیا جائے گا اس کا پورا پورا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے، جو لم یذکر اسم اللہ نہیں ذکر کیا گیا یا نہیں پڑھا گیا اس پر اللہ کا نام، وَإِنَّهُ بے شک وہ، لَفِسْقٌ نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جانور کھانے سے منع کیا ہے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، اس میں سے نہیں کھایا جا سکتا۔ غیر اللہ کا نام پکارا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے جب آئے گا اس طرح کا مضمون، وہ سارے جانور اللہ تعالیٰ بتائیں گے سورۃ الانعام میں جو حرام ہے، تو اس وقت میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ فی الحال سادہ سادہ آپ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو دوبارہ ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا آپ اس میں سے نہیں کھائیں گے، اگر آپ کھائیں گے تو آپ نافرمانی کریں گے، یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے اور گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک شیاطین، لَیُوحُونَ وہ بات ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی شیاطین جو ہے نا یہ دل میں بات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں یعنی کافروں کے دلوں میں، تاکہ وہ تم سے حجت بازی کریں، تم سے جھگڑے کریں۔ کیا بھلا جو کافر تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ نے مارا ہے وہ تو تم کھاتے نہیں، یعنی جو خود سے مر جاتا ہے اس کو کہتے تھے نا اللہ نے مارا ہے، تو جو اللہ نے مارا وہ تو تم کھاتے نہیں، اور جو خود مارتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو، یعنی جو خود ذبح کرتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو، اور جو اللہ کی طرف سے مر گیا اس کو تم نہیں کھاتے، ہے نا۔ اس طرح کی باتیں کافر کرتے تھے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ شیاطین ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کے ساتھ نا مسلمانوں سے جھگڑے کرو، بحث مباحثے کرو، تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ نے جو تمہیں بتا دیا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے تو تم پر واضح ہو گیا، اب تم نے اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی یعنی ان کی بات مانی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو بے شک تم یقیناً مشرکوں میں سے ہوگے، یعنی پھر اگر تم نے ان کی بات مانی نا پھر تم انہی میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔